الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور جو عباسی اپنے یوٹیوب چینل کی ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیوں، کب، کیسے اور کس طرح بالآخر ایک اور چھٹے وزیر اعظم کو، پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم کو سزا بھی ہو گئی اور وہ نااہل بھی ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ خوشیاں نہ منائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باری بھی آ جائے۔ اور خان صاحب، آپ نے بھی تھوڑا سا لیٹ ڈیسیژن لینے شروع کیے ہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو آپ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کل ایک اور پاکستان کے جو منتخب وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم تھے، چھٹے وزیر اعظم کو عدالت نے 3 سال کے لیے نااہل بھی، 3 سال کی سزا دے دی، 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی کافی عرصے سے، تقریباً 1.5 سال سے مریم بی بی صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے اور دیگر جو رہنما ہیں، ان کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ جب تک ترقی کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور بالآخر ان کی یہ خواہش اس وقت پوری ہوئی جائے جج، سول جج امجون صاحب نے کل کا فیصلہ سنایا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس فیصلے کے متعلق بات کروں، یہ وہ امجون جج ہیں کہ جنہوں نے فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے زبان مبارک سے اقرار بھی کیا کہ یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے اور اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو پوسٹیں وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے کسی نے اور اس وجہ سے یہ پوسٹیں لگی ہیں۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ اس جج کے پاس رہنے دیا ہماری اعلیٰ عدلیہ نے، اور اس نے بالآخر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی ایما پر یہ فیصلہ، کل کا یہ فیصلہ یہ صادر فرمایا ہے۔ اب توشہ خانہ ہے کیا چیز؟ توشہ خانہ، کل میں شاید خاقان عباسی صاحب کا ایک بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو توشہ خانہ ہے یہ بیسیکلی اس وزیر اعظم کا حق ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کی چیز ہوتی ہے، گو کہ وہ منصب کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے، لیکن جو بھی تحفہ، جو بھی تحائف وزیر اعظم پاکستان کو دی جاتے ہیں اس پر وزیر اعظم پاکستان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عمران خان صاحب نے جو تحفے تحائف لیے ہیں وہ ان کا حق تھا، لیکن وہ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ بتایا نہیں تھا اور اس کی قیمت گو کہ انہوں نے ادا کر دی تھی، لیکن پہلے انہوں نے بیچی اور اس کے بعد انہوں نے یہ تفصیل بتائی ہے۔ ایف آئی اے کو انہوں نے اپنی پوری تفصیل، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی تھی، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں حکومتی جو عہدیداران ہیں یا الیکشن کمیشن ہے یا یہ جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بعد میں اس قسم کا فیصلہ اس کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ تو یہ وہ کیس تھا جس کے اوپر پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم، جو چھٹا وزیر اعظم تھا صاحب کا، اس کو سزا دی گئی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آیا جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں بعد میں انہی کو سزا ملتی ہے، وہی کرپٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ہی جرم کیے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں اور کسی نے جرم نہیں کیے۔ ابھی حال ہی میں ایک بچی پر ظلم عظیم ہوا، ایک معصوم سی بچی تھی، غریب تھی، نادار تھی، لاچار تھی، اس کی ایک جج کی بیوی نے اس پر اتنے ظلم کیے کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ جو کرپشن ہے، یہ کسی اور میں کیوں نہیں ہماری عدلیہ کو نظر آتی؟ ہمارے سیاستدانوں کو ہی کیوں ٹیشو کی طرح استعمال کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے؟ اور اسی بات پر بالآخر کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمارے جو سیاستدانوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں گزارش کرتا چلوں کہ جو مریم بی بی صاحبہ نے اور
ان کے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے اور دیگر جو لوگوں نے، انہوں نے بیشتر موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جب تک ترقی کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے اس وقت تک الیکشن نہیں ہوتے۔ اب ترقی کے دونوں پلڑے برابر بھی ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کو سزا بھی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نائل بھی ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب جس طرح 2018 میں سزا ہوئی تھی، نائل ہوئی تھی، اسی طرح حساب کتاب برابر ہو گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن لڑے گی، جس طرح نواز شریف صاحب کے بغیر 2018 میں مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا تھا، تو حساب برابر ہو گیا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، عوام کس طرف جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کا یہ خواہش جو ہے، یہ تمنا جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کی خوش قسمتی کا ہوں یا بدقسمتی میں کہوں کہ آپ نے ابھی تک اقتدار کا مزہ نہیں لیا۔ وزیر اعظم نہ آپ بنے، نہ آپ کا کوئی اور جو ہے وہ سیاستدان بنے آپ کی پارٹی کا۔ جب آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا، آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو یہی وقت آپ پر بھی آئے گا۔ وقت ہمیشہ رپیٹ ہوتا ہے۔ پیپل پارٹی نے اس کی قیمت چکائی ہے، مسلم لیگ نون نے اس کی قیمت چکائی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ آپ بھی آنے والے وقتوں میں اس کی قیمت ضرور چکائیں گے، تو میرے خیال میں یہ وقت آپ پر بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب، آپ نے بھی دیر کر دی مہربان آتے آتے، اس لحاظ سے کہ اب آپ نے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اگر وقت پر آپ یہ فیصلہ کرتے، چونکہ پاکستان کی عوام کی نظریں فقط آپ پر لگی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ یہ فیصلہ کرتے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ فیصلے کرتے اور اس وقت کا انتظار کرتے کہ جب سادہ اکثریت 2/3 پارلیمنٹ میں آپ کو حاصل ہوتی، اس وقت جا کے آپ جا کے فیصلے کرتے، آپ کچھ بات کرتے، کچھ ترامیم کرتے، تو پھر جا کر بات بنتی تھی۔ لولی لنگڑی حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی اور آپ نے اس کا ذرا بھر بھی خیال نہیں کیا، اور ہر ایک کے ساتھ آپ الجھتے گئے اور پاکستانی عوام کو آپ نے پریشان کیا، فی الحال مایوس کیا ہے، اس لحاظ سے کہ آپ پر پابندی بھی لگ گئی ہے اور آپ نااہل بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن آنے والا وقت اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یقیناً پاکستان تحریک انصاف ضرور ہائی کورٹ میں جائے گی، اور ہائی کورٹ میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان اورنگزیب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔